الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور نیک لوگوں کی صحبت میں رہو، نیک لوگوں کے ساتھ رہو۔ تقوی کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ تقوی گناہوں سے بچنے کا نام ہے کہ انسان گناہوں سے دور ہو جائے اور تقوی والی زندگی اختیار کر لے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے ہم گنہگار بندوں کے لیے بہت سارے ایسے موقع رکھے ہیں کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کی دوستی اور محبت حاصل کر لے۔ جس طرح یہ پہلا جمعہ ہے رمضان المبارک کے بعد غیر رمضان کا، اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہمیں اس لیے عطا فرمایا تھا کہ میرے بندے ایمان والے کہ اس کے اندر نیکی کریں اور میرے دربار کے اندر آئیں تاکہ میں انہیں اپنی دوستی عنایت فرماؤں۔ فرمایا تقوی کا مقصد انسان گناہوں سے دور ہو جائے، انسان بری عادات کو چھوڑ دے، انسان گناہوں کی زندگی سے دور ہو کر اللہ تبارک و تعالی کی دوستی حاصل کر لے۔ فرمایا میرا اور آپ کا مقصد دنیا کے اندر آنے کا کاروبار نہیں، مال و دولت نہیں، اور بچے پیدا کرنا نہیں، کھانا پینا نہیں۔ میرا اور آپ کا مقصد ہمیں جو دنیا کے اندر بھیجا گیا، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا کہ ہم جب اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں جائیں اللہ تبارک و تعالی کی دوستی حاصل کر کے جائیں۔ فرمایا علماء فرماتے ہیں کہ انسان جب دنیا کے اندر آیا اور دنیا کے ماحول کو اس نے دیکھا کہ ہر طرف ایک الگ ماحول ہے، تو انسان نے یہ سمجھا کہ میں اس ماحول کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، میں اس ماحول کے لیے بنایا گیا ہوں۔ انسان بھی اس ماحول کے اندر لگ گیا۔ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو صلاحیت رکھی تھی، انسان نے اس ماحول کے اندر آ کر اپنی صلاحیت کو ختم کر دیا، اپنی صلاحیت کو دوسری چیزوں کے اندر لگا دیا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی کی ذات فرماتی ہے کہ اے بندے ہم نے تیرے اندر وہ صلاحیت رکھی ہے کہ تو ہماری دوستی حاصل کرے اور تقوی کی زندگی گزارے، اور ہمارے دربار کے اندر آ کر تو ہم سے جو مانگے گا ہم تجھے عطا کریں گے، اور تو ہماری دوستی حاصل کرے گا تو فرشتوں کی جماعت سے بھی تو آگے نکل جائے گا۔ فرمایا فرشتے بھی رشک کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا دوست ہے۔ فرمایا کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر انسان روتا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، فرمایا جو اس کے آنسو گرتے ہیں فرشتوں کی جماعت دیکھنے کے لیے اترتی ہے کہ یہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں کس طرح معافی مانگتا ہے اور روتا ہے۔ فرمایا ہمیں دنیا کے اندر جو بھیجا گیا اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالی کا تعلق اور اللہ تبارک و تعالی کی دوستی حاصل کرنا ہے کہ جب ہم دنیا سے جائیں اللہ تبارک و تعالی کے دربار کے اندر ہم پیش ہوں تو فرمایا جائے چھوڑ دو، انہیں آنے دو، یہ ہمارے دوست ہیں،
ہماری دوستی حاصل کر کے آئے ہیں۔ اگر ہم کسی شہر کے اندر جائیں، کسی دوسرے ملک کے اندر جائیں اور ہمارا وہاں دوست رہتا ہو، کسی افسر کے ساتھ ہماری دوستی ہو، ہمارا تعلق ہو، تو وہ کہتا ہے کہ آنے دو، انہیں پروٹوکول دیا جائے، انہیں شاہی مہمان کے طور پر ٹھہرایا جائے، کیونکہ یہ ہمارے دوست ہیں۔ تو میرے دوستو، جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی حاصل کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے دروازے بھی اس کے لیے کھول دیتے ہیں، اور آخرت کے اندر اس کو جو پروٹوکول دیا جائے گا، انسان حیران ہو جائے گا۔ لوگ سوال کریں گے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جواب ملے گا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست بندے ہیں۔ تو فرمایا ہمیں جو دنیا کے اندر بھیجا گیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی حاصل کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق کو مضبوطی سے تھامیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق ہم گناہگار بندوں کو حاصل ہو جائے۔ تمام علماء کی محنت، تمام اللہ والوں کی محنت، خانقاہوں کے اندر، مدارس کے اندر، مساجد کے اندر، جماعتوں کے اندر صرف یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی حاصل ہو جائے۔ فرمایا، ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک ماں اپنے بچے کو لڑ رہی ہے اور اپنے بچے کو گھر سے باہر نکال دیا اور اپنے بچے کو برا بھلا کہہ رہی ہے۔ بچہ روتا ہے، بچہ روتے روتے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، دروازہ ماں بند کر دیتی ہے، بچہ وہی باہر سو جاتا ہے۔ ماں کو خیال آیا میرا رشتہ جگر کہاں چلا گیا، کوئی آواز نہیں آ رہی، رونے کی کوئی آواز نہیں آئی، دروازے کی کوئی آواز نہیں آئی۔ دروازہ کھولتی ہے تو دیکھتی ہے کہ بچہ باہر گلی کے اندر سو رہا ہے۔ ماں کی ممتا جاگتی ہے، بچے کو اٹھا کر گلے سے لگاتی ہے، سینے سے لگاتی ہے اور گھر کے اندر لے جاتی ہے۔ تو اللہ والے نے کہا کہ میں نے یہ منظر دیکھا اور میں نے سوچا کہ یہ ماں کی محبت ہے۔ اگر بندہ اللہ کے دربار میں آ کر روئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بندے کو اپنی محبت کے اندر لے لیتی ہے اور اس بندے کو اپنا دوست بنا لیتی ہے۔ فرمایا کہ ماں کی محبت، اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماں کو محبت سکھانے والی ذات ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ فرمایا کہ یہ جو 70 کا عدد کہا گیا کہ ماں کی محبت سے زیادہ 70 گنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں سے پیار کرتی ہے، اپنے بندوں سے محبت کرتی ہے۔ فرمایا 70 کا عدد یہ تو میرے اور آپ کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدد کتنا بڑا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اور قربان جائیں پیغمبر علیہ السلام نے جو بشارتیں سنائی اور جو انعامات ذکر کیے کہ ایک مومن بندہ کسی مومن کی ثمار کرسی کے لیے جاتا ہے، اس کی عیادت کے لیے جاتا ہے، فرمایا اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اگر راستے کے اندر سے کسی مومن کے لیے وہ پتھر کو ہٹا دیتا ہے، تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیتا ہے، فرمایا اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انعامات ہیں۔ اگر ایک مومن بندہ ایک چھوٹی سی نیکی کرتا ہے، چھوٹا سا عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے مغفرت کا پروانہ جاری فرما دیتے ہیں۔ جس طرح رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا کیا تھا، فرمایا تم ایک نیکی کرو گے، ہمارے ہاں وہ نیکی 70 لکھی جائے گی۔ تم ایک فرض ادا کرو گے، 70 فرائض لکھے جائیں گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی ذات غیر رمضان کے اندر بھی اپنے بندوں پر مہربان ہوتی ہے کہ میرا بندہ گناہوں کی زندگی سے نکل جائے، میرا بندہ گناہوں کو چھوڑ دے، میرا بندہ میرے اوپر توکل کر کر جو کچھ میرے دربار سے مانگے گا، میرا دربار کھلا ہے، میرے دربار میں آوازیں لگتی ہیں، آؤ میرے دربار کے اندر، تمہیں کیا چیز چاہیے ہماری ذات تمہیں دے گی۔ اگر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بندے کی
چاہتا ہوں، میں کہاں سے شروع کروں، آپ بتا دیجئے۔ فرمایا اے سلیمان، تو دعوت نہیں کر سکتا، تو میری مخلوق کی دعوت نہیں کر سکتا۔ تو کہنے لگے اے اللہ میری خواہش ہے، میں دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ سمندر کی مچھلیوں سے شروع کر جنات کو سلمان علیہ السلام نے حکم دے دیا، جاؤ دیگیں پکاؤ، دیگوں کا انتظام کرو، دسترخوان لگاؤ، پوری مخلوق کی دعوت کرنی ہے۔ جنات اس کام کے اندر لگ گئے، وہ اس کام کے اندر مشغول ہو گئے۔ فرمایا کہ دسترخوان اتنا لمبا تھا کہ 2 مہینے، بعد میں 2.5 مہینے، 3 مہینے لکھا ہے کہ گھوڑے کے اوپر آدمی سفر کرتا رہے، اس کی لمبائی اتنی تھی۔ سمندر کی مچھلی سے شروع کیا، اس نے اس دسترخوان کو ایک لقمہ بنایا اور کھا گئی۔ سلمان علیہ السلام حیران ہوئے اور کہنے لگے تو نے یہ کیا کیا، تو سب کچھ ختم کر گئی۔ تو اس نے کہا آپ میزبان ہیں، میں مہمان ہوں، میرا پیٹ بھریے۔ تو سلمان علیہ السلام کہنے لگے تو نے سب کچھ تو ختم کر دیا۔ تو اس نے کہا اے سلیمان، اللہ تبارک و تعالی کی ذات اس سے زیادہ مجھے دن کے اندر 2 وقت کھلاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات تمام مخلوقات پر اتنی رحمان اور رحیم ہے کہ انہیں نوازتی ہے۔ تو ہم بندے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اشرف المخلوقات پیدا کیا اور اتنے عظیم پیغمبر بھیجے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں پیغمبر علیہ السلام کی امت کے اندر بھیجا۔ کیا ہم یہ کہہ کر آئے تھے کہ ہمیں پیغمبر علیہ السلام کی امت میں بھیجنا، امت محمدیہ میں بھیجنا؟ نہ میرے دوستو، یہ صرف اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم گناہگار بندوں کو ایسی امت کے اندر بھیجا۔ فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ جو جنت کے اندر جائیں گے وہ امت محمدیہ کے لوگ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہے ہم گناہگار بندوں پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ایسے موقع عطا کیے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ہم گناہگار بندوں کے لیے زمینیں بھی دی اور زمانے بھی دیے کہ زمانے رمضان المبارک کا زمانہ ہے کہ آپ ایک نیکی کرتے ہیں بڑھا دی جاتی ہے، اور زمینیں بھی دی بیت اللہ کی زمین کہ وہاں ایک نماز آدمی ادا کرتا ہے تو 1,00,000 نماز کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ فرمایا مدینہ شریف کی زمین وہاں ایک نماز ادا کرتا ہے 50,000 نمازوں کا ثواب اس بندے کے کھاتے کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح کی خوبصورت ترتیب رکھی کہ رمضان المبارک کا مہینہ دیا کہ اس کے اندر انسان عبادت کرتا ہے، انسان کا جذبہ نیکی کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے حج کے ایام دے دیے کہ آؤ میرے دربار کے اندر، ہم تمہیں ایسی عبادت دیتے ہیں کہ تم ہمارے دربار کے اندر آؤ گے تو ہم تم کو ایسا کر دیں گے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور تمہیں ہم ایسا کر دیں گے جس طرح کہ آج تم اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم بندوں کو زمینیں بھی دی اور زمانے بھی دیے، کس لیے کہ ہم جب دنیا سے جائیں تو اللہ تبارک و تعالی کا تعلق اور اللہ تبارک و تعالی کی دوستی حاصل کر کر جائیں۔ میرے دوستو، دین کے راستے کے اندر، اس راستے کے اندر قربانی آتی ہے، مجاہدات آتے ہیں، جو ان چیزوں کو برداشت کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے راستے کے اندر لگ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کے دروازے اور آخرت کے دروازے اس بندے کے لیے کھول دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن آدم رحمہ اللہ نے بادشاہت چھوڑ دی صرف اللہ تبارک و تعالی کی دوستی حاصل کرنے کے لیے، جنگل کے اندر نکل گئے۔ صرف کیا مقصد تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی کی ذات مجھے اپنا دوست بنا لے۔ چلے گئے، جنگل کے اندر ہیں، وہی کھاتے ہیں، وہی پیتے ہیں، وہی عبادت کرتے ہیں۔ ایک دن ایک وزیر آتا ہے، کہنے
لگا اے ابراہیم کیا حلیہ بنا لیا ہے، کیا کر رہا ہے؟ بادشاہ ٹھیک نہیں تھی، تخت پر بیٹھا ہوا تھا، خضرا مشیر تیرے آگے تھے، تیرے حکم کے تابع تھے، تو جو حکم کرتا تھا وہ کام پورا ہو جاتا تھا، یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ جنگل کے اندر ہے تو کہنے لگے دل کے اوپر چوٹ لگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی، جس نے سب کچھ چھڑوا دیا، بادشاہت چھڑوا دی، تو کہنے لگے تو نے کیا حاصل کیا؟ حضرت سوئی سے کوئی کام کر رہے تھے تو سوئی کو دریا کے اندر پھینکتے ہیں اور مچھلیوں کو مخاطب کرتے ہیں، جاؤ میری سوئی کو لے کر آ جاؤ، تو مچھلیاں سونے کی سوئی لے کر نکلتی ہے تو کہنے لگتے ہیں مجھے اپنے والی سوئی چاہیے۔ وہ وزیر دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ مخلوق تیرے تابع ہو گئی، تو کہنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس بندے کو دوستی حاصل ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر وہ اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوق کو اس کی خدمت کے اندر لگا دیتا ہے۔ آج ہماری کمزوری، آج ہم جو مایوسی کا شکار ہیں، آج جو ہم لوگوں سے مدد طلب کرنے کے اندر بھاگے پھرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں ہمارا فلاں کام نہیں ہوا، ہمارا فلاں کام نہیں ہوا، ہم کیا کریں؟ اللہ معاف کرے، بعض لوگ تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں یہ نہیں دیتی، وہ نہیں دیتی۔ نہ میرے دوستو، پیغمبروں کو حکم ہوتا ہے اے موسیٰ اگر تجھے جوتے کے لیے تختے کی ضرورت بھی ہے پہلے ہمارے دربار میں آ، پھر اسباب اختیار کر، تو ہمارے دربار میں آ کر مانگے گا اور پھر اسباب کی طرف بھاگے گا، ہم اسباب تو تیرے لیے مہیا کر دیں گے اور جو چیز تجھے چاہیے ہم تیرے لیے راستوں کو کھول دیں گے۔ آج ہم جب تمام چیزوں سے نا امید ہو جاتے ہیں، آج ہم جب مخلوق سے نا امید ہو کر پھر دربار کے اندر آ کر ہاتھ اٹھاتے ہیں اے اللہ کی ذات ہمارا فلاں کام کر دیجئے، وہ رحمان ذات ہے، وہ پھر بھی ہمارے کاموں کو پورا کروا دیتی ہے۔ لیکن میرے دوستو، اگر ہم پہلے اس کے دربار میں آ جائیں، پہلے اس کے سامنے جھولی پھیلا لیں اور پہلے اس سے مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوقات کو ہماری خدمت کے اندر لگا دے۔ فرمایا انسان کی امتیازی شان تو یہ ہے کہ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرتا ہے، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی حاصل کرتا ہے، تو تمام مخلوقات انسان کی خدمت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات لگا دیتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ انسان کو پیدا کیا اپنی دوستی کے لیے اور تمام چیزیں مٹی قربانی دیتی ہے تو درخت پھولتا ہے، پھل دیتا ہے، درخت تر و تازہ ہوتا ہے، اور درخت قربانی دیتا ہے تو پھل تیار ہوتے ہیں، اور پھل کون استعمال کرتا ہے؟ انسان استعمال کرتا ہے اسی کھیتی کو جو کھیتی زمین سے تیار ہوتی ہے، زمین اپنے آپ کو مار دیتی ہے۔ کسان لوگ یہ بہتر جانتے ہیں کہ زمین اپنے آپ کو ختم کر دیتی ہے، وہ قربانی دیتی ہے تو وہ کھیتی تیار ہوتی ہے۔ اس کھیتی کو جانور بھی استعمال کرتے ہیں، انسان بھی استعمال کرتے ہیں، اور وہی جانور دودھ دیتا ہے اور وہی دودھ انسان استعمال کرتے ہیں اور اسی جانور کا گوشت کھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزیں جو پیدا کی ہیں وہ انسان کی خدمت کے لیے، اور انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ اپنی خدمت اور اپنی دوستی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور جو حدیث بیان کی، پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمام کاموں کا دار و مدار نیتوں پر ہے کہ ہماری نیت کیا ہے، کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں، اس کے اندر ہماری نیت کیا ہے کہ ہم مال خرچ کر رہے ہیں، یا ہماری نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے بڑا کہیں، لوگ یہ کہیں واہ جی واہ فلاں نے دسترخوان لگایا تھا، کیا خوب دسترخوان لگایا تھا۔ کیا ہماری نیت یہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں اس لیے خرچ کریں تو لوگ ہمیں کہیں بہت بڑا سیٹ ہے؟ نہ میرے دوستو،
ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہم سے اس عمل پر راضی ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہم سے اس عمل پر خوش ہو جائے۔ فرمایا ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ انسان صبح اٹھتے ہی یہ نیت کر لے کہ اے اللہ میں دن کے اندر جو کام بھی کروں گا وہ تیری رضا کے لیے کروں گا اور تیری محبت حاصل کرنے کے لیے کروں گا۔ فرمایا کہ انسان کی نیت دیکھی جاتی ہے کہ اس عمل کے اندر اس کی کیا نیت ہے، کہ اگر ایک قاری قرآن پڑھاتا ہے کیا اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے کہیں کہ بہت اچھا قاری ہے، بہت اچھی قرات ہے؟ کیا ایک عالم بیان کرتا ہے، وعظ و نصیحت کرتا ہے صرف اس لیے کہ لوگ یہ کہیں بہت بڑا عالم ہے؟ نہ میرے دوستو، اگر ہماری نیت ہے تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے، کہ اللہ کی ذات ہم بندوں سے خوش ہو جائے، اس عمل پر اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہم بندوں سے راضی ہو جائے، ہماری یہ نیت ہونی چاہیے۔ فرمایا قیامت کے دن ایک مالدار کو پیش کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی کی ذات اس سے پوچھے گی کیا تیرے پاس کوئی ایسا عمل ہے کہ تیرے نامہ اعمال میں درج کر دیا جائے اور تیری بخشش کا ذریعہ بنے؟ وہ کہے گا اے اللہ میرے پاس علم نہیں تھا کہ میں وعظ و نصیحت کرتا، میرے پاس مال تھا، میں نے مال تیرے راستے کے اندر خرچ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائیں گے تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، لے جاؤ اس کو جہنم کے اندر۔ اور فرمایا ایک عالم کو پیش کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس سے پوچھیں گے تیرے پاس عمل ہے کہ تیرے نامہ اعمال کے اندر درج کر دیا جائے اور وہ تیری بخشش کا ذریعہ بنے؟ وہ کہے گا یا اللہ میرے پاس اتنا مال تو نہیں تھا لیکن میرے پاس علم تھا، میں نے لوگوں کو وعظ و نصیحت کی، میں نے تبلیغ کی، میں نے تدریس کی، میں نے ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو تیرے دین کی باتیں بتائی۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ارشاد فرمائے گی تو جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، لے جاؤ اس کو جہنم کے اندر۔ فرمایا ایک شہید کو پیش کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی کی ذات پوچھے گی بتا تیرے پاس کیا عمل ہے کہ میں تیری بخشش کر دوں؟ وہ کہے گا یا اللہ میرے پاس مال نہیں تھا، میرے پاس علم نہیں تھا، میرے پاس جان تھی جو میں نے تیرے راستے کے اندر لٹا دی، میں نے یہ گردن تیرے راستے کے اندر قربان کر دی، یہ خون میں نے تیرے لیے قربان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کہے گی تو جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تم نے جو یہ کام کیا عالم نے اس لیے کیا کہ لوگ مجھے بڑا عالم سمجھے، اور تو نے جو گردن کٹوائی اس لیے کٹوائی کہ لوگ یہ کہیں بہت بہادر تھا، اللہ کے راستے میں قربان ہو گیا، اور مالدار نے مال اس لیے خرچ کیا کہ لوگ یہ کہیں کہ بہت بڑا مالدار تھا۔ ان تینوں کو جہنم کے اندر لے جاؤ۔ تو میرے دوستو جس عمل کے اوپر ہماری نیت درست ہوگی اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہمیں اس عمل پر ثواب دے گی۔ اگر ہماری نیت خراب ہے، آج ہم کوئی کام کرتے ہیں، ہم کوئی نیکی کرتے ہیں، اس کے اندر ہماری کیا نیت ہے؟ میرے دوستو چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا عمل تو انسان کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جس طرح ایک کنجری اپنے یار کو ملنے جا رہی ہے، سج دھج کے جا رہی ہے کہ میرا یار خوش ہو جائے، راستے میں دیکھتی ہے ایک کتے کا بچہ پیاسا ہے، کنویں کے کنارے پر کھڑا ہوا ہے، اس کو ترس آتا ہے، وہ اپنے دوپٹے کو پھاڑتی ہے، اپنے جوتے کے ساتھ باندھ کر کنویں سے پانی نکالتی ہے اور اس کتے کے بچے کو پلاتی ہے۔ اس کے دل کے اندر یہ خیال آتا ہے، یہ نیت ہوتی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق ہے، تو اللہ تبارک و تعالی آسمانوں سے یہ منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ جب اس کا انتقال ہوا کسی نے دیکھا کہ اس کی بخشش ہو گئی، وہ جنت کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تو مخلوق ہو کر ہماری مخلوق کے اوپر رحم کھاتی ہے، تو نے ترس کھایا تو ہم خالق ہو کر
تیری بخشش کس طرح نہ کرے جہاں ہم نے تجھے اپنی پیاری بندی بنا لیا اور ہم نے تیری مغفرت کر دی۔ میرے دوستو، ہر عمل کے اندر ہماری نیت کیا ہے؟ اگر ہماری نیت اچھی ہے تو ہمیں اس عمل پر نوازا جائے گا، چاہے وہ عمل چھوٹا سا ہے، چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے۔ جس کے لیے آپ کام کر رہے ہیں وہ ذات تو دیکھ رہی ہے۔ اگر لوگوں کو دکھانا مقصود ہے، لوگوں کے سامنے بات کرنی مقصود ہے، لوگوں کے سامنے کہ لوگ خوش ہو جائے، تو میرے دوستو یہ صرف لوگ خوش ہو جائیں گے لیکن قیامت کے دن اس کا اجر نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات فرمائے گی جس کے لیے تو نے عمل کیا تجھے وہ دنیا کے اندر ہی چیز مل گئی، آج ہمارے پاس اس عمل کا کوئی بدلہ نہیں۔ اگر ایک چھوٹا سا عمل تلے تنہا رات کو انسان کرتا ہے، اللہ کے راستے میں رات کو خرچ کر دیتا ہے، اگر رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتا ہے، رات کو اٹھ کر اس کے دربار کے اندر آ کر معافی مانگتا ہے، تو جس کے لیے کر رہا ہے وہ ذات تو دیکھ رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات اپنے بندے سے راضی ہو جاتی ہے کہ تو نے یہ عمل میرے لیے کیا ہے تو اس سے ہم راضی ہیں اور تجھے ہم قیامت کے دن اس کا بدلہ دیں گے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر صرف چند اپنے بندوں کو ظاہر فرماتے ہیں کہ چند اپنے ایسے لوگ جنہیں ظاہر فرماتے ہیں کہ یہ میرے پیارے بندے ہیں، یہ اللہ والے ہیں، چند لوگوں کو صرف ظاہر فرماتے ہیں۔ فرمایا قیامت کے دن بے شمار لوگ ایسے ہوں گے، بہت بڑی جماعت ایسی ہوگی، نہ انہیں آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے ساتھ ان کا ایسا تعلق ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے جو مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی مراد کو پورا کرتے ہیں۔ بس میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی کے اندر ہر نیکی اخلاص کی بنیاد پر اور اللہ کی رضا کی بنیاد پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔